اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المظالم چیپٹر 25، چھت وغیرہ پر جھروکا یا بغیر جھروکا کے بالا خانہ۔ جھروکا سمجھتے ہو؟ جھروکا نہیں ہے نہ جھروکا جس سے باہر دیکھا جا سکے، ٹھیک ہے، کھڑکی ٹائپ جو ہوتی ہے۔ بالا خانہ ایٹک، یہ جو گھر کے اوپر ممٹی ٹائپ نہیں ہوتی جو بنی، وہاں سے باہر دیکھ سکتے ہیں، وہ والا بالا خانہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قلعوں یا بلند مقامات میں سے ایک پر چڑھے اور فرمایا، کیا تم دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بلا شبہ میں تمہارے گھروں کے اندر فتنے واقع ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش واقع ہوتی ہے۔ حل ترون ما ارا انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ یہ جھروکا بالا خانہ یہ ہے اوپر یہ والا، الغرفہ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، والعلیہ بلند، ٹھیک ہے، المشرفہ جس میں جھروکا ہو، جھروکا، ٹھیک۔ بالا خانہ ایٹک یعنی وہ کمرہ جو کہ چھت یا کسی بلند جگہ پر بنایا گیا ہو، اور جھروکے سے مراد وہ کھڑکی یا سوراخ ہے جس سے باہر دیکھا جا سکے۔ بالا خانہ بنانا مباح ہے، لیکن ایسا بالا خانہ بنانا مباح نہیں ہے جس سے پڑوسی کے گھر میں جھانکا جا سکے، ٹھیک، ہمارے یہاں نہیں ہو سمجھے نا۔ یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے مکان میں، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کا مکان پڑوسی کے مکان سے بلند ہو جائے، لیکن آپ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کر سکتے کہ جہاں سے آپ باہر جھانکیں تو آپ کو پڑوسی کے اندر تک کا جو نظارہ ہے وہ ملے، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ اس حدیث کو اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا ظلم ہے۔ اچھا، یہ آگے جو حدیث شریف ہے 2468، یہ بڑی طویل حدیث شریف ہے، یہ دیکھو، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، اِنَّا تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ سورہ تحریم 66واں سورت، 4 نمبر آیت، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو کیونکہ تمہارے دل کجرو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، سخت کجرو ہونا۔ یہ نظر آ رہا ہے، یہ آیت نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کلر وہ ذرا گولڈن ہوا نہیں تو میں سے کلر چینج کر دوں، آ رہا ہے نظر؟ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حج کو گیا، عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر جب قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ 2 خواتین کون سی تھی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، ابن عباس تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔
جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، یعنی اپر اینڈ جو تھا وہ مردوں کا تھا۔ لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آ گئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں، جیسے دلی والے۔ کیا ہوا؟ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا، وہ جس طرح ہوتا ہے نا، محاورتاً کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، اس کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہو؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بڑی نقصان اور خسارے میں ہے۔ یعنی حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کسی بات پہ کچھ کہا تو ان کی بیوی نے انہیں الٹا جواب دیا۔ تو جب ناگوار گزری تو ان کی بیوی نے کہا حضرت عمر کو کہ آپ کو ناگوار گزری ہے، ادھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ان کو جواب دے دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک پورا دن پوری رات ان سے ناراض بھی رہتی ہیں۔ تو اس پہ حضرت عمر نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا وہ بڑے نقصان میں، بڑے خسارے میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے کپڑے بدلے۔ اچھا، ترجمہ میں لکھا ہوا اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے، وہ میں نے اس کا ترجمہ چینج کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، بیٹی ان کی، اور کہا حفصہ کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن رات تک ناراض رہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ اپنے رسول کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ یعنی کیا تمہیں اس سے کوئی استثناء ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہے۔ پڑوسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سوم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کیا آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا سنگین حادثہ پیش آ گیا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ تو تباہ و برباد ہوگی، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے میں نے کپڑے بدلے، یہاں پھر لکھا ہوا میں نے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے۔ صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے، وہ اوپر، ٹھیک ہے، اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے، بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے پاس بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانہ کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا، سیاہ فام ہونا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا میں نے آپ کی بات پہنچا دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب ہوا، میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ
پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، اور میں نے غلام سے آ کر کہا عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے عرض کی، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کھڑے رہتے ہوئے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا، میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا، باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرمائے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراغی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال اسی دنیا میں ان کو دے دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے۔ میں تو دن گر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور مہینہ 29 دن کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج نبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہی کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت التخیر میں فرمایا، یہ آیت التخیر ہے، سورہ الاحزاب 33واں سورہ، آیت نمبر 28 اور 29۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سرحا جمیلا۔ آگے 29ویں آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اختیار دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ کو کہ دنیا چاہیے تو دنیا، مال دے دیں ان کو اور یہ رخصت کر دیں ان کو، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ اللہ رسول اور آخرت پسند ہے تو پھر یہ بھی اختیار ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی چاہت رکھتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے اجر عظیم رکھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا
اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے جی پوری حدیث. اب آ جائیں اس کی شرح کی طرف. یہ 89 میں پہلے گزر چکی ہوئی ہے حدیث، لیکن یہاں اس حدیث میں ایک تو مسئلہ پتہ کیا، وہ ہمارے یہاں عجیب کہانی ہے. امام بخاری نے اس کو یہاں اس لیے کوٹ کیا ہوا کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تھا تو یہ ظلم کیا انہوں نے، جبکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ازواج مطہرات ظلم کریں گی. تو اس لیے اس کو یہاں چینج کیا میں نے کہ یہ امتی کے لیے سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا جو ہے وہ ظلم ہے. سمجھے نا؟ اس لیے میں اس کو چینج کیا. الحمدللہ میرا اپنا فکر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے یہاں پہ اس باب میں یہ آیا ہوا. یہ اس کے عربک ٹیکسٹ میں اوالی المدینہ ہے لفظ. یہ وہ بستیاں ہیں جو کہ مدینہ سے کم 4 میل کے اندر اندر تھیں یہ، اور بلندی پر واقع تھی. نجد کی جانب سے ان کا فاصلہ جو ہے 8 میل تھا. غسان کا ذکر آیا تھا. یہ ایک یمنی قبیلہ، وہ ہوتا ہے نا کہ غسان کے قبیلے نے حملہ کر دیا، کیا وہ حدیث میں تھا نا. تو یہ یمنی قبیلہ تھا، شام پہ ان کی حکومت تھی، اور شام کی جانب ایک چشمہ تھا اس کو غسان کہا جاتا تھا، اور وہ ان کا ہی تھا. یہ اس یمنی قبیلے کا تھا غسان نام کا. وہ رمال حسیر، یہ رومال ہم کہتے ہیں رومال، ایکچولی یہ وہی ہے لفظ، بنی ہوئی چیز. اور حسیر جو ہے وہ بوریا، چٹائی، کھجور اور پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، بوریا وغیرہ، یہ تمام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ حسیر. یہ حدیث شریف میں موجود ہے جہاں وہ ذکر آیا تھا اوپر. جو سیاہ فام غلام کا نام تھا وہ ربا تھا، اور یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے. سورہ تحریم کی پہلی 3 آیات 1، 2، 3، 66واں سورہ، یہ اس میں ان واقعات کی جانب اشارہ جو کہ ایلا کا سبب بنی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک نبی اپنے ازواج کے پاس جانے سے قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اتری آیات، 3 آیات. یہ اے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو اسے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا؟ کیا اپنی ازواج کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ جس کو معاف کرنے والا، اور اللہ جس کو چاہے معاف کرنے والا اپنے تائب بندوں پر نہایت مہربان ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں اپنی قسم کو کھولنے کا حکم دے دیا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا اور صاحب ترتیب ہے، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے ایک بات چھپائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. پھر کیا ہوا؟ پھر جب جس بیوی کو معلوم تھا اس نے دوسری کو بات بتا دی، اور اللہ نے اس راز افشا ہونے کی خبر اپنے نبی کو دے دی، تو نبی نے خبر کا کچھ حصہ اپنی بیوی سے ذکر کیا اور کچھ کو روک لیا. عرف بعضہ وأعرض عن بعض، کہ کچھ حصہ جو ہے وہ بتا دیا اور کچھ حصہ روک لیا. اچھا جی. فلما نبأہا بہ، تو جب اس کا ذکر کیا جنہوں نے خبر کو ظاہر کیا تھا کہ بھئی تم نے خبر ظاہر کر دی، قالت من انباک ھذا، تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں کس نے یہ خبر، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قال نبانی العلیم الخبیر، نبانیہ، کہ مجھے خبر دی ہے
ظاہر و باطن کو جاننے والے اور آزمائش کے ذریعے خبر رکھنے والے نے. سمجھے کیا؟ اس کا یہ کام کرنے کا جو ہے یہ بتانے کا یہ مطلب ایسی بات تو ہوتی رہتی ہے کہ کوئی چیز اپنی بات کی بتا دی اس میں وہ ایک مہینے کا قسم کھا کے اور یہ سیریس ہی ہوگا جو ایسے یومن صبروں کا. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے. میں پشتوں میں کہا ہے کہ 1 منٹ کا صبر کر لیں، بس یہ کہا ہے میں نے، اور کیا کہا. آواز آ رہی ہے، وہ بھی آئے گی تفصیل آگے. حافظ ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابن جریر میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ دونوں عورتیں کون تھیں. فرمایا سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ، اور ابتداً ام ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوئی. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تھے. ان سے ہاں، باری ان کی تھی، ٹھیک ہے، گھر بھی ان کا تھا، لیکن ملے ان سے تھے. ٹھیک ہے جی. جس پر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو رنج ہوا کہ میری باری کے دن میرے گھر اور میرے بستر پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رضامند کرنے اور منانے کے لیے کہہ دیا کہ میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، ان کو. ٹھیک ہے، اب تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا. یہ بات تھی، ٹھیک ہے. لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے واقعہ کہہ دیا. اللہ نے بھی اس کی اطلاع اپنے نبی کو دے دی کہ یہ بات جو منع کی تھی وہ بتا دی گئی. اب سمجھ میں آ گئی آیت. اور یہ کل آیتیں نازل فرمائی ہے، 3 آیتیں تھیں یہ نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دے کر اپنی قسم توڑ دی اور اس بیوی سے جا ملے. ٹھیک ہے، کس سے جا ملے؟ ان سے. یس، ام ابراہیم، ان سے بیٹا ہوا تھا نا، یہ مصر کی تھیں یہ، ٹھیک ہے نا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے خوبصورت خاتون نہیں دیکھی. ان کے بارے میں یہ تھا. یہ تفسیر ابن جریر میں ہے 34,397 نمبر پہ یہ حدیث ہے. اس معاملے میں دوسری آیت جو ہے، دوسری روایت وہ صحیح بخاری کی ہے 4912 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن حجش رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے. پھر میں نے اور حفصہ نے ایسے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں تو وہ کہے کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منصوبہ بندی کے تحت یہی کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو نہایت ناپسند فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھائی، البتہ زینب بن حجش کی یہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب میں اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا. میں نے اس کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. یہ 2 روایات ہیں، لیکن جو پہلی ہے یہ زیادہ اپلائی ہوتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر ایک اور بھی ہے، مفسرین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے آپ سے کچھ دنیا کا سامان اور زیادہ نفقہ طلب کیا تھا. اچھا، یہ جو دوسری روایت ہے نا، اس میں یہ تو اس روایت میں ہے نا کہ یہ 2 نے آپس میں کیا، بلکہ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، اس کے مطابق یہ ہے کہ سب نے آپس میں کیا، کہ جس کے بھی گھر آئے نا وہ یہ کہے کہ آپ نے مغافیر جو ہے وہ کھائیے. یہ گوند ٹائپ ہوتی ہے، اس کی سمیل بڑی آتی ہے، جس میں پیاز کی سمیل آتی ہے نا اس طرح سمیل آتی ہے. تو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ ادھر شہد پیتے ہیں، تو چونکہ شہد آپ کو پسند تھا تو لہذا اس کی وجہ سے آپ ادھر جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کہیں گی تو پھر یہ ادھر نہیں جائیں گے، تو وہ ہوتا ہے پھر خواتین کا تو آپس میں وہ جانے ان کا کام جانے. سمجھے، ہماری تو مائیں ہیں ساری، ہے نا. تو یہ اس میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس میں اچھا پھر یہ ہوا کہ نانفقہ
اور دنیا کا کچھ سامان مانگا، کسی نے حلے مانگے، کسی نے چادریں مانگی، کسی نے کچھ مانگا اس طرح، تو انہوں نے کہا جی میرا خرچہ بڑھا دیں، اس طریقے کی چیزیں تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ ہو کر قسم اٹھائی کہ 1 ماہ تک ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ایلا شرعی نہ تھا، ایلا شرعی جو ہے وہ 4 مہینے کا ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ایلا لغوی تھا، یعنی معنی اس کا ایلا کا نکلتا تھا لیکن شرعی طور پہ اپلائی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ 4 مہینے کا ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے، صحابہ نے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا میں جا کر معلوم کرتا ہوں، پھر وہ ہوا جس کا اس باب کی حدیث میں ذکر ہے۔ ایکچولی اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وہ ٹخنے مبارک میں چوٹ تھی، اس کی وجہ سے بھی آپ موو نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ بھی وجہ تھی اس کی۔ شرعی علا یہ ہے کہ ایک شخص یہ قسم کھائے کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، پھر اگر وہ 4 ماہ تک نہ جائے تو اس کی قسم پوری ہو گئی اور اس کی بیوی پر 1 طلاق بائنہ واقع ہوگی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، رجوع کی کنڈیشن ابھی باقی رہے گی۔ اس صورت میں عدت کے اندر اور عدت پوری ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اور اگر وہ 4 ماہ سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، جس کا کفارہ دینا ہوگا، لیکن نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ سیف طریقہ ہے، کفارہ دے دے، نکاح بچ جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو سورہ الاحزاب کی جو آیات ہم نے ابھی دیکھی تھی پیچھے 28-29، جس میں اختیار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، عورت کو اختیار دیا گیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ صرف اختیار دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جب خاوند کی طرف سے بیوی کو طلاق کی نیت کے ساتھ اختیار دیا جائے تو بیوی کی طرف سے اختیار استعمال کیا جانے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک طلاق بائنہ ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوگی۔ امام مالک کے مطابق 3 طلاق واقع ہوں گی۔ یہ جو ہم آج کل نہیں دیکھتے کہ وہ نکاح نامے میں وہ ہے دیا ہوا، اختیار دیا ہوا نکاح میں، اس کا طلاق کا دیا ہوا عورت کو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں آیت کا ذکر ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، سورہ تحریم۔ آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ خاوند کا راز فاش کرنا بیوی کی معصیت ہے اور اس صورت میں بیوی پر توبہ واجب کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس آیت سے لیا گیا استدلال۔ اچھا جی، دیگر جو اس سے آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، فوائد: دنیا کے مال و متاع پر آخرت کو ترجیح دینا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گئی جی۔ اور یہ سن لو بھائی اگلی، شیخ اور استاد مغموم ہو تو اس کا دل بہلانا جائز ہے، جائز طریقے سے، سمجھے، جائز طریقے سے، یعنی اس کے ساتھ بات چیت کریں، سمجھے نا، لائٹ گفتگو کریں تاکہ اس کا ذرا دھیان بٹے اور وہ جو جس اس میں ہے اس ذہنی کیفیت میں سے نکلے، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دوسروں کے پاس دنیاوی مال و متاع دیکھ کر اپنے لیے فراغی کی دعا کرنا ناپسند ہے۔ جس طرح حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ جی فارس اور روم والے جو ہیں وہ تو عبادت بھی نہیں کرتے، تو بڑی فراغی میں رہتے، تو آپ بھی دعا کریں امت کے لیے، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا اس بات کو۔ جب اپنے خطا اور گناہ کا معلوم ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، جیسے حضرت عمر نے عرض کی کہ جی میرے لیے معافی کی دعا کر دیں۔ باپ کو بیٹی سے اس کے سسرال میں ملاقات کے لیے داماد سمیت کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق سیدھے چلے گئے تھے بیٹی کے پاس، ٹھیک ہے۔ بلا اجازت کسی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور اجازت کے لیے 3 بار دستک دینا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 2469، یہ بھی اسی واقعے سے متعلق ہے۔ یہ 2468 پیچھے والی میں یہ گزر چکی ہے، یہ وہی ہے۔ حدیث نمبر 2470، یہ گزر چکی ہے 443 میں۔ 2471، یہ گزر چکی ہے 224 میں، اور
2472 یہ گزر چکی ہے 652 میں. 2473 چیپٹر 29. جب شارع عام یعنی دو راستوں کے درمیان کشادہ جگہ پر اختلاف ہو اور اس کا مالک وہاں عمارت بنانا چاہے تو اس راستے سے 7 ہاتھ کا فاصلہ چھوڑ دے. اکرمہ نے بیان کیا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا جب راستہ یعنی شارع عام پر جھگڑا کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہاتھ چھوڑنے کا فیصلہ دیا. قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشاجروا فی الطریق بسبعۃ اذرع. یہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ ہے وہ چھوٹا نہ ہو جائے اور جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی جگہ تنگ نہ بن جائے، آرام سے گزر چکے اور کوئی وہ وہاں پہ حادثہ وغیرہ نہ ہو. امام یہ کون ہے بھائی؟ امام تبری ہے یا تبرا ہے؟ تبری کے مطابق اگر 7 ہاتھ جگہ چھوڑ کر زمین کے مالک کے لیے زمین بچ جائے تو اس حدیث کے اطلاق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یعنی اگر 7 ہاتھ چھوڑ کے پھر بھی مالک کے لیے زمین بچ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ بچتی ہو تو پھر اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوگا. دوسرے فقہاء نے کہا کہ اس حدیث کا اطلاق بڑی شاہراہوں اور ایسے راستے پر ہے جن میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ذیلی راستوں کے لیے اتنی جگہ چھوڑنا کافی ہے جس پر اتفاق ہو جائے، خواہ وہ 7 ہاتھ سے کم ہو، اور یہی ویلڈ ہے، یہ والا ٹھیک ہے، یہی ویلڈ. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم الصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک من ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.